اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ آل عمران آیت نمبر 78 سے 83، 78 سے 83 تک. اہل کتاب ہی کے وہ علماء کہ جنہوں نے اپنے اس علم کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، ان کے 3 برے کاموں کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ انہی میں ایک گروہ وہ ہے کہ جو زبان کو اس طرح سے توڑ مروڑ کر الفاظ کو ادا کرتا ہے کتاب کی تلاوت کے موقع پر کہ جس سے تمہیں یہ لگے کہ یہ کتاب میں شامل ہے جبکہ وہ چیز کتاب میں شامل نہیں ہے. یعنی مصنوعی فقرات کو پڑھنے لگتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں ایک غلط جملے کو ادا کرتے ہوئے کہ جیسے یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. پھر واپس ذہن میں لے کر آئیے کہ عوام کی اکثریت کتاب تک ڈائریکٹ ایکسیس نہیں رکھتی تھی اور وہ انہی کے بیانات کے اوپر اکتفا کرتی تھی. تو ایک ان کا طریقہ کار تھا کہ اپنے الفاظ اور اپنے معنی کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ ہے کلام خدا کا، وہ یہ کام کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک تو یہ انداز، دوسرا یہ کہ صراحت کے ساتھ ایکسپلیسٹلی بیان کرنا کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ یہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہیں اشتباہ تھا یا کسی تشویش کی وجہ سے یا ڈاؤٹ کی وجہ سے زیادہ بہتر الفاظ میں وہ یہ کام کر رہے ہوں، بلکہ انہیں بالکل کلیئرلی معلوم تھا وہم یعلمون، مگر اس کے باوجود وہ یہ کام کیا کرتے تھے. جس سے پھر وہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے ہی انسان ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، بلکہ علم ہونے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے صاحبان علم گمراہ ہو جاتے ہیں. جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا. ارشاد ہوا کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے بلکہ ممکن ہی نہیں ہے. جائز تو خیر کسی کے لیے بھی نہیں ہے، مگر یہاں پر جن کا ذکر آ رہا ہے یہ تو وہ ہیں جو انبیاء ہیں، خدا کے چنیدہ ہیں، کہ جن کو خدا نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، کہ وہ یہ کہیں لوگوں کو کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ دو اور ہمارے عبادت کرنے میں لگ جاؤ. کہ یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں، یعنی ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ یہ بات اس طرح سے کہیں. بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بنو، یعنی اللہ والے بنو، ایسے بنو کہ جن کا تعلق خدا سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہو، جن کا خدا سے تعلق بہت مضبوط ہو. اور اس کی وجہ بھی یہ بتائے گی کہ تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ تم جب اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم درس پڑھتے ہو تو پھر تمہارے لیے سزاوار یہی ہے کہ تم خود بھی ربانی بنو، یعنی اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ جوڑو، مضبوط کرو، اور پھر دوسروں کو کتاب کی تعلیم بھی دو اور جو تم نے درس پڑھایا ہے اسے بھی لوگوں کو استفادے کے لیے پیش کرو. اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہا گیا کہ ان کے لیے یہ بھی ناممکن ہے، یعنی ناممکن سے مراد ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس بات کا حکم دیں کہ ملائکہ کو یا کسی اور نبی کو اپنا رب سمجھ لو، اربابن، اپنا رب مان لو. کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ کفر کا تمہیں حکم دیں گے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی ایک مرحلہ تھا کہ تم کافر تھے اور تمہیں انہوں نے مسلمان بنایا، تو اب کیا تمہیں واپس پلٹائیں گے کفر کی طرف؟ کیا ایسا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس کے ذریعے سے ان تمام تہمتوں کو رفع کیا گیا جو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر کوئی منسوب کرے، معاذ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عبادت کی معاذ اللہ دعوت دیتے تھے، یا کوئی مثلا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہے کہ مثلا علی علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے، تو یہ نصیریت کی بھی رد ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کا جانشین آخری نبی کے پیغام کو آگے لے کر چلے گا جو پیغام توحید ہے. کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اس پیغام ہی کو کمپرومائز کر دے اور توحید ہی کے خاتمے کا باعث بن جائے. خود ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو معبود کا درجہ دیں، تو پیغمبر اکرم نے
اس حوالے سے اللہ کی پناہ طلب کی اور سختی سے اسے منع فرمایا کہ پناہ بخدا کہ ہم اپنی عبادت کے لیے تم سے کہیں۔ تو یہاں پر بہت واضح طور پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اگر کسی نبی یا کسی امام کی طرف یا کسی جانشین یا کسی ولی کی طرف یہ بات منسوب کی جائے تو اس سوائے تہمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، خدائی دعویٰ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو خدا مان لیا جائے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ ان نبیوں کا کیا مقام تھا اور مرتبہ تھا۔ تو اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر آخری نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، یعنی محکم وعدہ، جب انہیں کتاب دی جا رہی تھی، حکمت دی جا رہی تھی، تو ان سے یہ کہا گیا کہ جب تمہیں یہ کتاب اور حکمت دی جا رہی ہے، ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس ہے، اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ یہ پوری ایک لڑی ہے کہ جس کے اندر سب پروئے ہوئے ہیں، ساری نبوتیں اور سارا سلسلہ ہدایت۔ لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے بھی آغاز ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سے بھی یہ کہا گیا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا ہے یہ ان پر، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب یہ تو اس امت کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ جو صاحبان تقوی یا فکر نجات رکھنے والے ہیں۔ مگر ماضی کی امتوں میں کیا ہوتا رہا؟ ماضی کی امتوں کے اندر یہ ہوتا رہا کہ خود نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا گیا کہ وہ جو آخری رسول آئے گا، اس آخری رسول کے اوپر تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ اور پھر ان سے یہ کہا گیا پروردگار عالم کی طرف سے کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کے اوپر تم عہد و پیمان رکھتے ہو؟ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی کہا گیا کہ تم اپنی امت سے، اپنی قوم سے بھی اس کا عہد و پیمان لو کہ وہ آخری رسول جب آئے گا تو وہ اس آخری رسول کی مدد بھی کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اف سینیریو کے ساتھ ہے کہ اگر تم زندہ رہے تو تم مدد کرو گے، ورنہ تمہاری مدد ہی یہ ہوگی جو اس موقع پر تم اس آخری رسول کا ذکر کر رہے ہو۔ تو اب یہاں پر ان سے کہا گیا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر تم عہد و پیمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر خدا نے کہا کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی منہ پھیر لے، یعنی اس سے پھر جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ بدعمال ہیں، یہ برے کردار والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر پھر غور کرنے والی بات ہے، دو تین نکات بہت اہم ہیں کہ وہ نبی کی جس کی نبوت کا اقرار اگر گزشتہ انبیاء نہ کریں تو ان کے حوالے سے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ پھر وہ فاسق شمار ہو جائیں گے، جہاں پہ امکان نہیں ہے، بالفرض کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس امت کے اندر یا اس زمانے کے اندر جبکہ وہ رسول آ چکا، اس کی رسالت آ چکی، اسٹیبلش ہو چکی اور وہ اپنا پیغام دے چکا، اس کو پھر قبول نہ کرنا اور نہ ماننا کیسے نجات کا باعث ہو سکتا ہے، سلویشن کا باعث ہو سکتا ہے؟ ہمارے وہ دوست جو پلورلزم کی ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی آخر زمان کے انکار کے باوجود نجات کی گنجائش ہو، انہیں پھر ایک مرتبہ میں دعوت دوں گا کہ ان آیتوں کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ اگلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مدد کا ایک انداز یہی ہوتا ہے، ایمان کا ایک انداز یہی ہوتا ہے، وہ انبیاء اور ان انبیاء کی وہ قومیں اور امتیں کہ جو گزشتہ زمانے میں ختم ہو چکی مگر پھر بھی اس کے باوجود ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی مدد بھی تم نے کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، جبکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ آخری نبی۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ غیبت کے اوپر یقین رکھنا ہوتا ہے، پروردگار عالم کی بات پر اگر ایمان ہو تو پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں بنتا۔ اگر وہ جتنے بھی افراد اس قوم کے ہیں جو گزشتہ امتوں کے اندر تھے وہ کہیں کہ بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے تب ہم ایمان لائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی نبی کے کہنے پر کہ جس کی نبوت اسٹیبلش ہو چکی ہے، اس آخری نبی کی نبوت کو بھی ماننا پڑے گا، جس کے بعد پھر ہمارے لیے آخری امام کی غیبت کا عقیدہ کوئی مشکل عقیدہ نہیں رہتا۔ جس طرح سے گزشتہ انبیاء کے کہنے پر آخری نبی کی نبوت پر ایمان ضروری تھا، اور اسی طریقے سے اس آخری نبی کے کہنے پر آخری امام کے عقیدے کے اوپر یقین رکھنا ضروری قرار پاتا ہے اور اس میں کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اب یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی کو وہ زمانہ ملے کہ جب امام مہدی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسے یہ موقع نہ ملے، پردہ غیبت چاک ہوگا تو انشاءاللہ یہ موقع جن افراد کو ملے گا وہ نیابتاً ان افراد کی طرف سے بھی زیارت ضرور کریں گے کہ جو
یہ شرف حاصل نہیں کر پائے، مگر ان کا عقیدہ اور عملی طور پر اس آخری امام کے ظہور کی تیاری یقیناً ان کی طرف سے مدد بھی مان لی جائے گی اور ایمان بھی مان لیا جائے گا۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے، آیت نمبر 83، اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوں، جبکہ اس کے اوپر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، چاہے وہ خوشی سے یہ کام کریں چاہے مجبور ہو کر ناخوشی کے ساتھ، اور اسی کی بارگاہ میں سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک تو وہ معاملات ہیں جو شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر ایک وہ معاملات ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے ساتھ ہیں، آتی ہوئی سانس، جاتی ہوئی سانس، آنکھوں کا چیزوں کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا، کانوں کا سننا، زبان کا مٹھاس اور نمکینی کو محسوس کرنا، یہ سارے کا سارا وہ ہے کہ جس کے اندر چیزیں پروردگار عالم کے اس منصوبے کے ماتحت ہیں، اور جتنی اطاعت پروردگار عالم کو لینی ہے وہ تو وہ لے ہی رہا ہے۔ اب انسان کی شرافت کا تقاضا ہے کہ باقی اطاعت بھی وہ خوش دلی سے قبول کرے، ورنہ بالآخر جب آخرت میں وہ پلٹ کر وہاں پر پہنچے گا تو اختیار سارا سلب ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔